بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے۔ ایک برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور ایک کے سر کے اوپر بال نہ تھے، اور ایک نابینا تھا، اور تینوں کے حالات ذرا پست تھے۔ اللہ نے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس کے پاس گیا کہ جس کو برس کی بیماری تھی، اس کو جا کر کہنے لگا کہ تجھے اللہ کی کون سی نعمت چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ میں محفل میں بیٹھتا ہوں، لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، مجھے اپنے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، مجھے مجلس سے اٹھا دیتے ہیں، مجھ سے جو ہے وہ گھن کھاتے ہیں۔ اللہ اگر مجھے جو ہے وہ شفا دے دے، مجھے برس کی بیماری سے شفا دے دے، اور دوسرے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس فرشتے نے جو ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور اس کو ایک اونٹ جو ہے دیا۔ اس اونٹ کے اندر اتنی برکتیں ہوئی کہ ریوڑ اس اونٹوں کا بن گیا۔ اس کے بعد وہی انسان، وہ جو فرشتہ تھا، اس دوسرے آدمی کے پاس گیا کہ جس کے سر پر بال نہ تھے، اس کو کہنے لگا تجھے اللہ کی کون سی نعمت چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ سارے مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، اور لوگ جو ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اگر سر پر بال اگائے اور میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے تو مجھے یہ اللہ کی نعمت چاہیے۔ اس فرشتے نے دعا کی تو اس کے سر پر بال اگائے، اور اس کو جو ہے ایک گائے دی۔ اس گائے کے اندر اللہ نے اتنے برکت دی کہ اس کا ریوڑ بن گیا، ریوڑ کے ریوڑ بن گئے۔ اب تیسرے آدمی کے پاس گیا کہ تجھے کیا چاہیے؟ جو نبینا تھا وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا، میں دنیا جہان کا دیدار کر نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ آنکھ والی نعمت دے دے، بینائی والی نعمت دے دے، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو بینائی دی، اور جو ہے اس کو ایک بکری جو ہے وہ عطا کی، جس کی بنا پر جو ہے اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ اس کی بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ اب وہی انسان جو فرشتہ اصل میں تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد اب اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ اب وہی انسان ایک غریب مسافر آدمی کی شکل کے اندر جو ہے اس پہلے والے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، میں مسافر ہوں، غریب ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ اپنا ماضی یاد کر کہ ماضی کے اندر تو کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کون ہے ماضی یاد دلانے والا؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے پہلی شکل عطا کر دے، پہلے والی بیماری کے اندر مبتلا کر دے۔ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ مجھے جو ہے اپنے کاموں سے ملا ہے، اپنی محنت سے ملا ہے، تو کون ہے مجھے بد دعا کرنے والا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند ہی لمحات کے اندر جو ہے اس کو پہلی والی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور سارا کا سارا ریوڑ جو اونٹوں کا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب دوسرے آدمی کے پاس گیا کہ جس کو سر کے اوپر بال نہ تھے، اس کے جا کر بھی یہی سوال کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نیک مسافر بندہ ہوں، غریب بندہ ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جا۔ اس نے بھی وہی بات کی کہ بھی اپنا ماضی یاد کر، اللہ کے بندے، کبھی تیرے پاس کچھ نہ تھا، آج تیرے پاس جو ہے وہ گائے کے ریوڑ ہی ریوڑ ہیں۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کون ہے ماضی یاد دلانے والا؟ اس نے وہی بات کی، اگر خدا نہ خواستہ تیرے سے یہاں چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، پھر کیا بنے گا؟ کہنے لگا کہ تو کون ہے بد دعا کرنے والا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سارا کچھ جو ہے اس کا ہلاک ہو گیا، سر سے بال بھی ختم ہو گئے۔ اب تیسرے آدمی کے پاس گیا کہ جس کو اللہ نے بینائی والی نعمت دی تھی، اس کو جا کر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا غریب بندہ ہوں، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ اپنا ماضی بھی یاد کر کہ تو جو ہے تیرے پاس کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے بینائی والی نعمت دی۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا، میرے پاس بینائی کی نعمت نہ تھی، میرے پاس کچھ مال و دولت نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی، بینائی والی نعمت دی، اور میرے پاس یہ بکریوں کا ریوڑ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اللہ نے مجھے ایک بکری کی بدولت اتنی بکریاں مجھے عطا کی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب تجھے یہ چاہیے کہ اس مال کے ریوڑ میں سے جو ہے، بکریوں کے ریوڑ میں سے جتنا تو چاہے لے سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے مجھے، میرا اپنا کچھ نہ تھا۔
اس تیسرے آدمی نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی تو اس فرشتے نے کہا کہ اے بھلے انسان، میں انسان نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے تم تینوں دوستوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تیرے دونوں دوست امتحان کے اندر ناکام ہوئے، فیل ہوئے، تو جو ہے اللہ کے اس امتحان کے اندر پاس ہوا۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ جب یہ اللہ کے دربار میں جائے تو کم از کم ہماری سفارش کا ذریعہ بنے۔ قیامت کے دن اللہ اس ماہ رمضان کو ایک شکل عطا کریں گے، اور شکل جب عطا کریں گے تو اللہ کے دربار میں جائیں گے، اس روزے دار کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں روزے دار، روزہ تجھے کیا چاہیے، تو اس روزے دار کے لیے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ روزہ کہے گا اے اللہ میں اس کے سر پر جو ہے عزت کا تاج رکھوانا چاہتا ہوں، جب تک میں عزت کا تاج نہیں رکھواؤں گا میں آپ کے دربار میں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا ہی شان ہے روزے دار کی، جس کی منہ کی بدبو جو شام کے وقت ہوتی ہے یہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس ماہ رمضان کی جو اللہ کا مہمان ہے اس کی قدر کرو۔